تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پہ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگایا کفر کا؟ یہ تو اس سے بڑا گستاخی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جی آج میں بات کرنے والا ہوں کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے کیوں اشرف علی تھانوی مطلب دیوبندی کے بزرگ ہے ان سب کو کیوں کفر کا فتویٰ لگایا، ان سب پہ مطلب کیوں کفر کا فتویٰ لگایا، اور انہوں نے کیا غلطی کیا تھا، کیا گستاخی کیا تھا۔ کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ تو یہ گستاخی ہے اشرف علی تھانوی صاحب جو ہے دیوبندی کے بہت بڑے بزرگ، اس کا گستاخی ہے۔ یہ گستاخی یہ ہے کہ وہ حفظ الایمان میں لکھتے ہیں، وہ علم غیب، رسول اللہ کے علم غیب کے بارے میں بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایسا علم، اس الفاظ پہ غور کیجئے کہ ایسا علم پاگل، مجنون اور بچوں کو بھی ہوتا ہے، کہ عام سا علم ہے، یہ تصریح کرتا ہے اس کا۔ اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ تو عام علم ہے، ایسا علم پاگل، بچوں اور جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔ اب بتائیے، یہ اس پہ اعلیٰ حضرت صاحب کفر کا فتویٰ نہ لگاتے تو کیا کرتے؟ اور اس پہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اعلیٰ حضرت صاحب نے جب دیوبندی پہ کفر کا فتویٰ لگایا اس میں، تو آگے میں اس کا بریلوی کا بھی میں کفر کا جو کفریہ عبارت ہے وہ بھی میں ہائی لائٹ کروں گا، پہلے یہ سن لیجیے۔ تو یہ اس عبارت پہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتویٰ لگایا ہے کہ مطلب اتنا بڑا بات بول دیا کہ مطلب جانور اور پاگل، مجنون، ان لوگوں سے بچہ، ان لوگوں سے مطلب رسول اللہ کے مثال ان لوگوں سے ملا دیا، اور کہتے ہیں کہ پاگلوں کو بھی ایسا علم ہوتا ہے، علم غیب۔ اور یہ تو علم غیب ہے، یہ علم غیب ہے۔ جیسے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ رسول اللہ اپنے پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے، آگے طرف گھومتے تھے اور پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے نماز کی حالت میں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کو دیکھ لیا، دوزخ کو دیکھ لیا، ہم لوگوں نے نہیں دیکھے، تو ہمارے لیے علم غیب ہے نا۔ اب علم غیب کا مطلب یہ نہیں کہ رسول اللہ سے دعا کرنا شروع کر دے، یہ نہیں کر سکتے ہم۔ علم غیب ہے کچھ جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علم غیب۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو اپنے علم پہ اطلاع کر دے، مطلب اپنے علم کو کسی اور کو بتا دے، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے، مگر صرف وہ اپنے رسولوں میں سے جیسے چن لیتا ہے، وہ اپنے علم کا اطلاع کر دیتا ہے، اسے اپنے علم کا خبر دے دیتا ہے، اسے علم دے دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے، جسے چاہے وہ غیب کا خبر دے دیتا ہے، مگر یہ نہیں کہ سب کے لیے نہیں، صرف رسول نبی کے لیے، بس نبی اور رسول کے لیے یہ علم غیب دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو اس میں یہ بات ہے۔ تو اور اس پہ اشرف علی تھانوی صاحب اتنا مطلب بڑا بات کیا کہ ایسا علم غیب، ایسا علم کدھر ہے؟ کیا جانور، پاگل، مجنون کو یہ سب پتہ ہے دوزخ جہنم دیکھا ہے؟ مطلب اتنا بڑا بے وقوفی والا بات کر دیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت صاحب نے تو اچھا ہی کیا نہیں کہ اس کو فتویٰ لگایا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ میں اس پہ اس لیے غصہ ہوتا ہوں کہ فرقہ واریت کا جو لعنت ہے نا، وہ اپنے فرقے کو بچاتا ہے اور دوسرے پر فتویٰ لگاتا ہے۔ اگر فتویٰ لگانا ہی تھا تو اپنے بریلوی پر بھی لگاتے، جو بریلوی صاحب ہے، اس کا نام ہے مفتی احمد نعیمی۔ وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ کافروں کو اس طرح مائل کرتے تھے، رسول اللہ فرماتے تھے کہ میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، انسان ہونے میں میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، مرتبہ میں نہیں، یہ بتایا کہ مرتبہ میں نہیں مگر انسان ہونے میں، جنس میں میں بھی تمہارے طرح انسان ہوں، مگر رسول اللہ کا مرتبہ پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ رسول اللہ کی فضیلت جو ہے وہ سب کا الگ بات ہے، انسان ہونے میں کہتے ہیں بریلوی صاحب، بریلوی مفتی ہے جو بہت بڑے بزرگ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ انسان ہونے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح، قرآن کی آیت ہے کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، انسان ہونے میں۔ تو اس میں اب مفتی صاحب اس پہ غلطی یہ کیا ہے اس میں کہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ جیسے جانور مطلب شکاری، جیسے جانور کو شکار کرتے ہیں تو اس طرح آواز نکالتے ہیں کہ جیسے کسی جانور کو شکار کرنے کے لیے جانور جیسا آواز نکالتا ہے، اس طرح مطلب رسول اللہ اس طرح سے آواز کی طرح رسول اللہ اس کو کافروں کو یہ کہتے تھے کہ میں بھی تمہارے طرح بشر ہوں، میں تو کوئی عجوبہ انسان نہیں ہوں، چاہے کوئی بھی مطلب بڑا انسان نہیں ہوں، میں بھی تمہارے طرح بشر ہوں، اس طرح سے۔ تو اب اس پہ دیکھو رسول اللہ کی مثال بیان ملا دیا کس سے؟ وہ شکاری لوگوں سے، جو جانور کی طرح آواز نکالتا ہے۔ اس سے سب سے بڑا پوائنٹ والا بات ہے کہ وہ جانور کی طرح آواز نکالتا ہے شکاری، اس طرح سے مطلب مائل کرتا ہوں، یہ تو کوئی اور بھی مثال دے سکتے تھے نا۔ تو میں پوچھتا ہوں کہ اس پہ اعلیٰ حضرت صاحب نے اس پہ کیوں نہیں فتویٰ لگایا کفر کا؟
یہ تو اس سے بڑا یہ بڑا بات ہے نا، اس سے بڑا گستاخی ہے. تب یہ فرقہ واریت کا لعنت ہے کہ یہ اپنے فرقے پہ فتویٰ نہیں لگائے گا، اپنے فرقے کو چھپائے گا، اور دوسرے کو دوسرے فرقے پر، جو بریلی ہے تو دیوبندی پہ فتویٰ لگا دے گا، اور دیوبندی کے اندر نہیں دیکھے گا. بریلی اپنے اندر نہیں دیکھے گا، دیوبندی پہ فتویٰ لگا دے گا. دیوبندی ہے تو اپنے اندر کا جو مولوی سب کا گستاخی ہے وہ اس کو چھپائے گا، اور بریلی پہ تھوڑا بھی گستاخی دے گا اس پہ فتویٰ لگا دے گا. اس طرح سے یہ فرقہ واریت کا لعنت ہے. اسی لیے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت میں مت پھنسو، صرف اور صرف مسلمان بنو. کوئی فرقہ نہیں، کوئی ٹیٹو نہیں، صرف اور صرف اپنے آپ کو مسلمان کہو. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آپ کا کیسا مثال بیان کرتا ہے آپ کے لیے. یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں، کبھی راہ پہ آ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی نفی کر رہا ہے کہ مطلب یہ لوگ کیسے مطلب دیکھو شکاری کے جیسا شکاری جیسے جانور کی طرح آواز نکالتا ہے، اس طرح سے رسول اللہ کی آواز پہ وہ ملا دیا ہے. مفتی احمد نعیمی صاحب، آپ بتائیے، جو دوسروں کو گستاخی کہتے پھرتے ہو تو سب سے بڑا گستاخی والا بات کر دیا، اور اس پہ فتویٰ نہیں لگایا. اعلیٰ حضرت اس پہ فتویٰ کیوں نہیں لگایا؟ اس پہ فتویٰ لگانا چاہیے، اس سے بڑا فتویٰ اس پہ لگنا چاہیے تھا. اس لیے کہ اتنا بڑا مطلب بات کہہ دیا ہے کہ جانور کو جیسے بلاتا ہے شکاری، جانور کی طرح آواز نکال کے اس طرح سے بلاتا ہے. بتائیے یہ کہاں کی تعلیمات ہے؟ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.